جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کا 47واں سالانہ جلسہ اور 38واں جلسہ تقسیم شہادت و دستار فضیلت 28 فروری کی صبح جامعہ کی مرکزی مسجد میمنی میں منعقد ہوا۔ جانشین خادم القرآن حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی کی صدارت میں منعقدہ ان دو تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا قاری سید بلال حسین صاحب باغپت سے تشریف لائے۔ بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد منعقدہ اس پہلے سالانہ جلسے میں ہر ایک نگاہ آپ ہی کی متلاشی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ ماحول کا جذباتی ہونا لازمی تھا۔ بہرحال جلسے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا، جس کے بعد نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اس کے بعد اردو تقاریر کی محمد سے وفاتوں تو ہم تیرے ہیں اور ایک پیغام نوجوانوں کے نام پیش کی گئیں۔ اس ذات اقدس کو کون نہیں جانتا، فخر موجودات کا کسے علم نہیں، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہیں قرآن کریم انک لعلی خلق عظیم کے خطاب سے نوازتا ہے۔ جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ذلت و رسوائی ہماری مقدر ٹھہری، کفار ہماری ذلت پر بھگتیاں کستے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانثار صحابہ کے سلسلے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے صرف مردوں کا کلام بنا دیا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اسے الماریوں کی زینت بنا دی۔ جس کے بعد عربی تقریر حمد باری تعالیٰ، قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی، حیات حضرت وستانوی پر مراٹھی تقریر، دستار بندی، رئیس الجامعہ کی کتاب اہل سنت والجماعت کون کا اجرا بدست حضرت حکیم فخر الاسلام عمل میں آیا، دینی و عصری تعلیم کی اہمیت پر اردو زبان میں مکالمہ، حضرت وستانوی کی شخصیت پر ایک خوبصورت نظم، ختم نبوت اور والدین کا مقام و مرتبہ پر اہم تقاریر، ترتیل تلاوت کلام اللہ، انگریزی تقریر، فارغ ہونے والے بچوں کی جانب سے الوداع جامعہ کے عنوان سے اردو تقریر اور الوداعی نظم۔ As demonstrated by Jamia Islamia Ishaat al-Ulum Kalkuwa, Jamia has emerged as a beacon of hope, blending religious education with mainstream modern subjects. Students here are not only taught core Islamic studies, but are also equipped with essential knowledge, like in subjects social science, geography, mathematics, history, English, and civics. Remarkably, these subjects are taught by ulama, who have been professionally trained by experts, using the latest technologies such as smart boards, projectors, and PowerPoint presentation. وہ نور مبین نور نگاہ مومن، وہ نور مبین نور نگاہ مومن، یہ سراپا ضلالت تاریک جہنم، وہ سردار رسول فخر انبیاء تو یہ سردار شیاطین و مکار آیا، وہ صادق الامین حامد المحمود تو یہ کاذب المکذوب ملعون و مردود۔ سید القوم خادمهم समुदाच्या खरा नेतृत्व करणारा तोच असतो जो त्यांची सेवा करतो। गरीब, आजारी, प्रवासी, अतिथी कोणत्याही व्यक्तीला त्यांनी कधीच निराश परत जाऊ दिले नाही। आज हम जो कुछ भी हैं इसी मादर इल्मी के तुफैल यहाँ हमारे फिक्र को संवारा गया, हमारी गलतियों को दुरुस्त किया गया, हमारी निगाहों में मकसद की रोशनी भरी गई। यही हमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का हुस्न समझाया गया। यही समझाया गया कि ज़िंदगी आयश का नाम नहीं, ज़िंदगी आयश का नाम नहीं, ज़िंदगी खिदमत का नाम है। जामिया अक्ल कुआ अब हम तो रुखसत हो चले, दिल के दिल ही में रहे खिदमत के सारे हौसले। जामिया अक्ल कुआ अब हम तो रुखसत हो चले। پھر مفتی جعفر ملی رحمانی نے ایک نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے صدارتی خطاب پیش کیا۔ آپ کے بعد مہمان معظم کا خطاب ہوا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا کیا اس کی صحیح فہم آپ میں پیدا ہوئی، اور اس فہم کی بنا پر آپ معاشرے کے لیے کیا کرنے والے ہیں، یہ سوال آپ کے اندر اٹھنے چاہیے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے میں آپ اپنے عمل کی
کیا ترتیب بنانے والے ہیں؟ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں کتنے بچے رہتے ہیں، ہمارے یہاں تعلیمی حالت کیا ہے، ہمارے گاؤں میں اخلاقی حالت کیا ہے، لوگوں میں نماز کا کیا معاملہ ہے، لوگ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، کیا لوگوں میں سود عام ہے، کیا لوگوں میں زنا عام ہو چکا ہے، کیا لوگوں میں اور معاشرتی خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، یہ آپ کو جاننا ہوگا آپ کے علاقوں میں۔ صرف سند حاصل کر کے ہم عالم نہیں بن جاتے، عالم وہ ہے جو عامل ہو، عالم وہ ہے جو اپنے معاشرے کی فکر کرے۔ تو اصل میدان عمل تو اب آپ کے سامنے ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، ایک نفس پرستی اور دوسرا بری صحبت۔ اگر نفس پرستی انسان چھوڑ دے، اپنے نفس کی ماننا چھوڑ دے اور برے دوستوں سے انسان بچنے لگ جائے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ فرماتا ہے۔ بہرحال اور آخری میں حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت چاہے روزانہ ایک صفحہ ہی صحیح، مگر قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ آج کتنے مسلمان، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے جو رمضان ٹو رمضان قرآن کھولتے ہیں، اور کتنے سے تو ایسے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا بھی ان کو آتا نہیں اور ان کو فکر بھی نہیں ہوتی قرآن کو سیکھنے کی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے لکھا ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تو روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، سب بتاؤ روتے تھے؟ بولو، یہاں سے بھی آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے۔ اگر روتا ہوا نہ آوے تو دائی کہے گی شاید بچہ مرا ہوا ہے۔ سنو، روتے ہوئے آئے، سبحان اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں تو دنیا میں آئے تھے، دنیا خاندان رشتہ دار خوش ہو رہے تھے، اے بندے ایسی زندگی بسر کو دنیا میں تو جات لوا ہو، دنیا روتے ہوئے تو ہنس والربار خدا مدمات، جنت والی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں بگاڑے، جگہ جی لگانے کی دنیا، سن لو عقل والے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ اس کے بعد تقسیم اسناد کا سلسلہ دراز ہوا۔ واضح رہے کہ امسال جامعہ سے 171 طلبہ کو سند فضیلت، 556 طلبہ کو سند تکمیل حفظ، 1144 طلبہ کو سند تکمیل ناظرہ، 110 حفاظ کو سند تکمیل اجازہ، 10 علماء کو سند تکمیل افتاء، 26 طلبہ کو سند قرات 17، 10 طلبہ کو سند روایت حفظ اور 6 فارغین کو سند انگلش ڈپلومہ تفویض کی گئی۔ اخیر میں مہمان خصوصی مولانا قاری سید بلال حسین صاحب کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ رپورٹ ٹیم الوستانوی۔